دیکھیں یہ جو کیل محاسے ہے جس کو عام طور پہ لوگ کمیونٹی کے اندر سمجھتے ہیں جوانی کے دانے ہیں، ہم ہر روز اس طرح کے مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو نکلنے ہی نکلنے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری آتی ہے کہ جب ہمارے پاس تھوڑے ایڈلٹ ایج کے اوپر لوگ آتے ہیں اور جن کو فیس کے اوپر دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو ایکنی کا مسئلہ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بڑا حیران ہو کے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس عمر میں وہ جوانی تو گزر گئی ہے، اب اس وقت یہ دانے کدھر سے نکل ہے کہ جوانی سے لنکڈ ہے۔ سو دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ مسکنسیپشن ان دا کمیونٹی۔ اور دوسری چیز جو بھی آپ نے جس کا ذکر کیا، میں اس کے اوپر زور دینا چاہوں گا کہ ایکنی صرف چہرے کے اوپر نہیں آتی ہے، ایکنی کی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ ایکنی آپ کے کسی پروفیشن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، ایکنی آپ کی روٹین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، آپ کی سٹریس کا لیول، آپ کی سکن کی ٹائپ، ان سب چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پھر باڈی ایکنی ایک پوری الگ ٹائپ آف ایکنی ہے جس میں کمر کے اوپر، ایون بٹکس کے اوپر، ایون تھائز کے اوپر بہت زیادہ دانے بعض اوقات نکل آتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے۔ سو اکارڈنگلی دا ٹائپ آف ایکنی ول ڈیسائیڈ کہ آپ کا کیا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر جو ایک پوسٹ ایکنی ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ ایکنی کو سب سے پہلے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی ایج میں ہو، اور پھر پوسٹ ایکنی سکار جو رہ جاتے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ بہت زبردست کویشچن، اور یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا اپنی آڈینس کو، کیونکہ اس وقت زیادہ تر ہماری خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں پروگرام، اینڈ دے جنرلی فیس دا پرابلم مور دین دا میلز اینڈ دے آر ایون مور دین کنسرنڈ۔ ایشو یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ سٹیجز ہیں، جیسے بھی آپ نے نام لیا پوسٹ ایکنی سکار کا مطلب بنتا ہے کہ ایکنی کے بعد آنے والے نشان۔ سو پہلے آپ ایکنی کو ٹریٹ کریں گے، اس میں آپ کی کھانے کی دوائیاں ہوں گی، لگانے کی دوائیاں ہوں گی، اور اسی تسلسل میں ایک بات بڑی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ سپوز ایکنی کے ٹریٹمنٹ میں یہ یاد رکھیں یہ ایک انفیکشن ہے، یہ جب انفیکشن آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی جرثومہ انوالو ہے، کوئی جرم انوالو ہے، اور جنرلی دیر آر بیکٹیریا انوالو۔ تو جب بیکٹیریا انوالو ہوئیں گے، جیسے گلا خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ کو ایکنی ہوتی ہے اس میں جراثیم کی انوالومنٹ ہے تو اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک دینا پڑے گی۔ سو دس از فرسٹ اسٹیج آف یور ٹریٹمنٹ جس میں ہم اس جراثیم کو مارنا چاہیں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو گلے کا جراثیم ہے وہ آپ کا 3 دن میں 5 دن میں مر جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے اور آپ ریکور کر جاتے ہیں۔ ایکنی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے دیٹ کین اسپین اوور 6 to 12 months، آئی ریپیٹ 6 to 12 months، جو کہ ہمارے لوگوں میں بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں ایک ہفتے دوائی کھانے کے بعد، ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اینٹی بایوٹک دے دی ہے، اور اینٹی بایوٹک تو 3 دن کی ہوتی ہے یا 5 دن کی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک کوالیفائڈ آدمی کے پاس جب آپ جائیں گے، کوالیفائڈ ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے، ہی وڈ ٹیل یو کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کیسے چلنا ہے، اس کا ٹینیور کیا ہوگا اور کتنی دیر تک لینی ہے آپ نے دوائی۔ سو ونس یو آر done with the treatment of pimples جو ایکٹیو دانے ہیں، ایکٹیو ایکنی ہے، then comes the treatment of scars، اور اس کے لیے بھی scars کی مختلف نوعیت کی اس کی اقسام ہیں، نشان رہ جاتے ہیں، کچھ گڑھے پڑ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات سکن پھول جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں بہت پروسیجرز کرنا پڑتے ہیں جس میں مختلف آپشنز ہیں، جیسے لیزر آ جاتا ہے، جیسے مائکرو نیڈلنگ آ جاتی ہے، جیسے ڈفرینٹ ٹائپ کی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ سو یہ اکارڈنگ ٹو دا اسکن ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کسی ایک ٹریٹمنٹ آپشن کو دیکھا جس نے کسی ایک کو بہت چمکا دی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی ایسا ہو۔ اچھا میں اسی طرف آنے جا رہا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی پرابلم ہو سب سے پہلے آبویسلی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو بھی اسکن اسپیشلسٹ ہیں۔ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ فرض کریں ہم نے ایک بار وزٹ بھی کر لیا، ہمیں اس سے فرق بھی پڑ گیا، پھر وہ جو نسخہ ہے نا وہ پھر خاندان میں، فیملی میں، دوستوں میں، وہ سب میں چلتا رہتا ہے کہ میں نے بھی یہ ٹیوب یوز کی تھی، میں نے بھی یہ دوائی یوز کی تھی۔ اور دوسری طرف جو یہاں آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ جائیں، اپنا مسئلہ بتائیں اور دوائی لے لیں۔ یہ دونوں چیزیں کتنی خطرناک؟ انوار یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں اس سے ایک سٹیپ اور بھی آگے جاؤں گا کہ وہ جو اسپیشلسٹ کا نسخہ ہوتا ہے نا وہ خاندان میں، دوستوں میں تو پھیلتا ہے، وہ ہمارے بہت سارے جی پیز اور ایون کویکس جو آپ کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مریض کو پلان کر کے بیچتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس، اور اسے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے نسخہ ضرور آ کے دکھانا ہے، اور ہمارا وہ بیچارہ مریض جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب کی انٹینشن کیا ہے یا وہ اس کویک کی انٹینشن کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آ کے دکھانا ہے، اور پھر وہ کاپی ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اور وہ سب کو ایکولی جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، اور پھر ہم بہت سارے مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایکنی کا صرف کوئی ایک ٹریٹمنٹ ہے جو سارے اسکن اسپیشلسٹ نے یاد کیا ہوا ہے اور ہر ایک کو وہی چھاپتے چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے، بٹ یہ ایکسٹرنل پرابلم انٹرنل سسٹم سے کنیکٹڈ ہے اوبویسلی۔ اگر ہم اپنے میٹابولزم کی بات کریں، ہم اپنے کھانے کی بات کریں، کون سے ایسے کھانے ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنے ہیں جس کی وجہ سے ایکنی ہو رہی ہے؟ جیسا کہ میری ذہن میں جو چیزیں ہیں آئی گیس فاسٹ فوڈ سے بہت زیادہ یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، اور ہماری جو جنریشن ہے بہت زیادہ فاسٹ فوڈ پر بھی شفٹ ہو چکی ہے۔ انٹرنلی بہتر رکھیں گے تو ایکسٹرنلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی۔ بالکل صحیح ہمارے انوار بات
بات کی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اسکن از دا امیج آف یور انٹرنل آرگنز. آپ اندر سے کیسے ہیں آپ دکھتے بھی ویسے ہیں. آپ دیکھیں نا ڈے ٹو ڈے روٹین میں آپ کا موڈ کسی دن خراب ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو آپ سے بات کیے بغیر پتہ چلتا ہے کہ آج سر کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کسی دن بہت خوش ہوتے ہیں تو نو ون ایون نیڈس ٹو آسک یو, ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خوش ہیں. سو اسی طرح سے اگر آپ انٹرنلی فٹ ہیں تو یو ول ایکسٹرنلی بی لکنگ ویری فٹ. اور جیسے ابھی آپ نے کھانے کا ذکر کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں بہت ساری مسکنسیپشنز بھی ہیں. بہت سارے کھانے ایسے ہیں جو ایکنی کو ایگریویٹ کرتے ہیں, اس میں خاص طور پہ آئلی چیزیں, فاسٹ فوڈ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, جنک آئٹم, نیوڈلز, لیز اور یہ اس طرح کے, آئی شوڈ ناٹ ایون نیم دیٹ, لیکن جتنی بھی یہ فاسٹ فوڈ آئٹمز ہیں. اسی طرح سے آج کل جو ہماری انہیلدی روٹین ہے, اوبیسٹی از اٹ سیلف اے ویری امپورٹنٹ ایگریویٹنگ فیکٹر. تو اگر آپ اپنی کھانے کی روٹین میں, اپنی ریسٹ کی روٹین میں, اپنی ایکسرسائز میں تھوڑا ریگولر رہیں تو آبویسلی اس کے ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں اور امپروومنٹ کافی جلدی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کوئی ایسی چیزیں جن کے استعمال اگر ہم کرتے ہیں, اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح سے آپ نے لائف سٹائل کی بھی اب بات کر ہی لی ہے کہ اگر ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اس سے بھی ہماری اسکن بہت زیادہ ریفائن ہوتی ہے, ہمارے آرگنز بھی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. کون سی ایسی ڈائٹ ہے جو ہم ایڈاپٹ کریں تو وہ شاید ہمارا سسٹم جو ہے وہ پیوریفائی رہے اس طرح سے, اور ہائیڈریشن کتنی زیادہ ضروری ہے؟ ہائیڈریشن از ویری امپورٹنٹ, لیکن it does not mean کہ آپ ہر وقت پانی پیتے رہیں. یہ ایک اور مسکنسیپشن ہے ہمارے پاس, پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہو. ایگزیکٹلی, مریض آ کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو 15 گلاس پانی روز پیتی ہوں تو مجھے کیوں ایکنی ہو گئی ہے. اس طرح سے یہ پینیٹریٹ کر گیا کانسیپٹ, کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پانی ضرور پئیں, ایڈیکویٹ ہائیڈریشن از امپورٹنٹ. اوور ہائیڈریشن بہت زیادہ آپ کو فائدہ نہیں دینے جا رہی ہے اسپیسیفکلی اس ایشو کے اندر. دوسری آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایکسرسائز کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم ڈرمیٹولوجسٹ اور میری ظاہر سی بات ہے ڈرمیٹولوجی فریٹرنیٹی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ہمارا انٹریکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دا ڈرمیٹولوجسٹ, شاید آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہو, موسٹ آف دا ڈرمیٹولوجسٹ دے ڈو ناٹ یوز ملٹیپل پروڈکٹس. جیسے لوگ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں نا کہ ان کو تو اویلیبل ہوتی ہیں, وہ سیمپلز بھی دے جاتے ہیں کمپنیز والے, اور ادھر ادھر سے ان کے پاس مشینیں بھی اپنی ہیں, تو لگتا ہے جیسے ہر وقت یہ اپنے پروسیجرز ہی کرتے رہتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ فوکس کریں اپنی ہیلتھ کے اوپر, آپ فوکس کریں اپنی ایکسرسائز اسپیشلی کارڈیو کے اوپر, تو جب آپ سویٹ کرتے ہیں, جب آپ کی اسکن کی سرکولیشن انہانس ہوتی ہے, آپ کی اسکن کی اچھی کلینزنگ ہوتی ہے obviously, so that would be just امیزنگ. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ ڈفرنٹ ٹائپ کے فیشیلز اور یہ ساری چیزیں کرنے میں. میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں اکثر اپنے سیمینارز میں اور ورکشاپس میں اور اپنی ایون کلاسز کے اندر, ایک ہوتی ہے فالس کیئر. فالس کیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کیئر کر رہا ہوں اپنی اسکن کو, اور الٹیمیٹلی آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ برنگس یہ سارے فیشیلز اور کلینزنگز اور ملٹیپل ہوم ریمیڈیز جس کے ڈسے ہوئے ہم ہر روز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسکنسیپٹ ہے وہ بھی بتائیے گا. بہت عام ہے, یہ کہہ دیا جاتا ہے جی میدے چ گرمی ہو گئی ہے اس لیے دانے نکل آئے نے, ان کو ٹھنڈی چیز پہ آؤ. یہ کیا کانسیپٹ؟ بڑی زبردست بات. آپ کمیونٹی کو صحیح جو ہے نا اس وقت وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی جوسز پلا رہا ہے, کوئی تخم لگا پلا رہا ہے, کچی لسی پلا رہے ہیں, کوئی جو ہے نا وہ املی آلو بخارا پلا رہا ہے. تو یاد رکھیں میدے کا وہ جو ایک ہمارے ذہن میں ہے نا کہ شاید وہ گرمی چہرے کے اوپر آتی ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بڑا کلیئر کیا کہ یہ ایک انفیکشن ہے, اینڈ بیسیکلی اٹ از اے ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز. ملٹی فیکٹوریل سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے جس کی کوئی ایک ڈائریکٹ کاز نہیں ہوتی, ملٹیپل چیزیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر وہ مینیفیسٹیشن سامنے آتی ہے. تو اس میں جو جرثومہ بیکٹیریا ہے وہ ایک چیز ہے. پھر آپ کی اسکن ٹائپ از ویری امپورٹنٹ. بعض اوقات یہ جینیٹک ہوتی ہے, پیرنٹس میں اگر ہے تو بچوں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپ کو انٹرنل اگر کوئی ہارمونل پرابلم ہے اس سے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کی اسکن اگر آئلی ہے تو اس جراثیم کو زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے ایکنی کاز کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں, ناٹ جسٹ کہ آپ کے معدے کی گرمی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایون جو کویکس ہیں اور جی پیز بھی بعض اوقات معذرت کے ساتھ وہ ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے میدے کے کیپسول دے رہے ہوتے ہیں جو میدے میں تیزابیت کم کرتے ہیں, حالانکہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہمیں ڈائٹ کی ہم نے بات کر لی, ایکسرسائز کی ہم نے بات کر لی. اب ہمیں کس طرح سے اپنی اسکن کو بہتر کرنا ہے, کہ فیس واش کون سا یوز کرنا ہے,